مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جواد رضا خان، آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خان کا یوٹیوب چینل۔ آج کا موضوع سخن ہے امام احمد رضا خان اور پاکستان۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جب امام احمد رضا خان نے دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت قیام پاکستان نہیں ہوا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بانی دو قومی نظریہ ہیں، اور اس بات کو لیتے ہوئے لوگ کہیں گے کہ فزیکل پریزنس تو کبھی بھی نہیں تھی، اعلیٰ حضرت کی بریلی سے ان کا تعلق تھا۔ تو آج پاکستان میں اعلیٰ حضرت کی فزیکل پریزنس کب ہوئی، کیسے ہوئی، کن کے پاس رہے، اور وہ عمارت کہاں ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل سا آپ کو ایک پورا ایک داستان ملے گی، ایک قصہ ملے گا جو ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب وہ ہمیں بتائیں گے۔ سر السلام علیکم تمام ناظرین کو، خوش آمدید ہم کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ جیسا آپ نے کہا کہ دو قومی نظریہ کے بانی کہنا چاہیے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں تھے۔ اتنا سے بتا دوں کہ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک قوم ہے مسلمان اور دوسری باقی جتنے بھی کفار ہیں وہ ایک طرف ہوتے ہیں، یہ دو قومی نظریہ بنتا ہے۔ یہ تو قومی نظریہ تو قرآن نے بھی ہمیں دیا، ہر زمانے میں ضرورت پیش آئی اور اس وقت کے زمانے کے علماء نے، مفتیان نے یہ دو قومی نظریے کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو اب بر صغیر کے اندر جو صورتحال آ گئی تھی، یہاں ہندو یہاں اکثریت میں تھے، انگریز مسلط ہو گئے تھے آ کر، اور انگریز اور ہندو گٹھ جوڑ ہو رہا تھا۔ تو اب اس وقت مسلمان جو ہے تجربے کا شکار تھے، تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پھر ظاہر بات ہے کہ جب تک دو نظریہ قائم نہیں ہوگا تو ہم مسلمانوں کو نہ آزادی ملے گی نہ راحت ملے گی۔ تو انہوں نے نظریہ پیش کیا۔ جیسا آپ نے کہا کہ وہ پاکستان تو یقیناً اس وقت تک نہیں بنا تھا، 1340 میں کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ 1367 بنتے ہیں پاکستان کے تاریخ عدد، اور 1921 میں انتقال ہوا تھا، یہ 1947 کی بات ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ایک دفعہ اتفاقیہ کراچی آنا ہوا، اگرچہ تاریخ میں لوگوں نے ان کا لاہور بھی آمد لکھی ہے، لیکن میری تحقیق کے مطابق کبھی وہ لاہور نہیں گئے۔ میری کتاب وہ بھی موجود ہے، علماء لاہور اور امام رضا، اس میں نے تحقیق سے بتایا کہ وہ لاہور نہیں گئے تھے۔ اگرچہ لاہور آنا جانا علماء سنت کا بہت تھا، ان کے بیٹے حامد رضا صاحب ضرور گئے تھے اور کئی دفعہ جا چکے تھے، لیکن وہ نہیں گئے۔ خیر، کراچی اتفاق ایسا ہوا کہ وہ 1324 میں یعنی 1905 میں حج سے واپس آ رہے تھے بائی شپ۔ ظاہر پہلے شپ سے جاتے تھے، شپ پہلے اترتا جدہ چلتا تھا، ادن آتا تھا، ادن کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ بحری راستے سے کراچی سے ہوتا ہوا وہ انڈیا بمبئی جاتا تھا۔ اب جب وہ ادن سے چلا نا تو جہاز میں کچھ ٹیکنیکل خرابی ہو گئی، بہرحال جہاز چلتا رہا، اور جب وہ کراچی کے قریب پہنچ رہے تھے تو اس وقت جہاز میں اتنی زیادہ خرابی ہوئی کہ جہاز کو کراچی لنگر کرنا پڑا۔ یہ اتفاق کہہ لیں آپ۔ اچھا کہ کراچی لنگر ہو گیا۔ جب وہ لنگر ہو گیا، خبر یہ پہنچی شہر میں کہ بھائی ایک جو جہاز جا رہا تھا حاجیوں کو لے کر، اس میں مولانا احمد رضا بھی ہیں اور وہ کراچی میں لنگر کر گیا ہے۔ اب یہاں جب علماء کو پتہ چلا تو اس وقت کراچی کے علماء میں سب سے سر فہرست جو نام آتا ہے وہ عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ، حکیم تھے، حکیم عبد الدرس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حکیم عبداللہ درس تھے۔ تو حکیم عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں چلے گئے، کیماڑی چلے گئے جہاں لنگر ہوا تھا، وہاں گئے۔ ظاہر پہلے بالمشاہ ملاقات ہوتی نہیں، پہلے ملاقات ہو رہی تھی، ملاقات ہوئی، اور وہ ان کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ان کا گھر کہاں تھا؟ کراچی میں، صدر کے علاقے میں، جو کراچی میں ایک مشہور مسجد ہے، شاید لوگ جانتے ہوں گے، کراچی کی کچی میمن مسجد ہے، جس میں شاہ رائے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عرصے وہاں پر نمازیں پڑھائی ہیں اور تہجد میں قرآن مجید سنایا، 40 سال تک مسلسل وہ مسجد ہے۔ اس سے 4 گلی آگے جا کر ایک گلی میں عبد الکریم درس رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا۔ اس مکان کے اندر عادت رہے، تقریباً 5 سے 6 دن کا قیام کر رہا ہے، اور پھر کئی علماء سے ملاقات ہوئی، کئی گفتگو ہوئی وہاں پر۔ الحمدللہ اس گھر میں گیا بھی ہوں، وہاں بیٹھا بھی ہوں، وہاں کی میں نے کچھ تصویریں بھی لی تھیں اس زمانے میں، اور ان کے جو پوتے تھے حکیم اکبر درس ان کے پوتے ہیں، اور مولانا اصغر درس، یہ دونوں وہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں میں اس جگہ بیٹھا جہاں پہ حضرت بیٹھے تھے، اور چیزیں دکھائی انہوں نے، کچھ انہوں نے الگ دستخط چیزیں بھی دکھائی، کیا ان کو کیا لکھ کے دیا اپنے ان کے دادا کو۔
اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ یہ قیام کا جب جہاں رہا ان کی اور بھی علماء سے ملاقات ہوئی. کراچی میں ایک مسجد ہے سولر بازار کے علاقے میں قادری مسجد, ان کے مولانا غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ وہ حیات تھے, اس وقت وہ ینگ تھے, اور وہ بھی ایک اس کے قریبی مسجد ہے وہاں اس کا امام ہوا کرتے, وہ بھی ان سے وہاں ملنے گئے, اور اس طریقے سے کئی علماء سے ملاقات ہوئی. میں نے ایک پھر عادت کے حوالے سے ایک تو کراچی آمد, اور پھر ان کا جو سندھ کے مختلف علاقوں سے علماء کا ان کے ساتھ رابطہ رہا تھا قلمی خط کے ذریعے, وہ میں نے سب جمع کیا, اور میں نے ایک کتاب مرتب کی تھی جو ہے علماء علماء سندھ اور امام رضا, یہ میں نے مرتب کی. اس کے اندر میں نے اس واقعے کو بھی تفصیل سے لکھا ہے جو کراچی کا ہے, اور علماء سندھ کے جو تعلق رہا ہے, اور خاص طور سے سکھر کے اندر ایک خانقاہ ہے قادریہ, تو وہاں کے علماء کے ساتھ ان کا بہت اچھا رابطہ رہا. تو الحمدللہ یہ کتاب کے اندر موجود چیزیں, تو اعلیٰ حضرت کا اس طریقے سے اس خطے میں آنا ہے, شاید ان کی اسی برکت سے کراچی کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا, ادارہ تحقیقات امام احمد رضا, جو پچھلے تقریباً 45 سال سے اپنا کام کر رہا ہے. تو اب جب میں ڈسکس کر دوں گا جب کبھی بھی پاکستان کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نظر سے, تو یہ پورا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کراچی تشریف لائے, کراچی میں تقریباً 1 ہفتہ اسٹے کیا, اور اس قسم کی معلومات آپ کو ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کے یوٹیوب چینل سے ہی ملیں گی. تو پھر سبسکرائب کیجئے, جو لوگ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں جنہوں نے کیا ہے, وہ آئیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور علمی باتیں سنیں, وہ باتیں سنیں جو ینگسٹرز سننا چاہتے ہیں امام احمد رضا خان کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمان